ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جس نے گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے کچھ آیات واقع افک کے بارے میں ہیں۔ واقع افک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگا تھا، ایک جنگ کے موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، بہت ذہین تھی، اسی جگہ بیٹھ گئی کہ مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ پیچھے سے جو گری پڑی چیزیں ہیں یا کچھ پیچھے چھوٹ جانے والی چیزیں ان کو دیکھتے جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں اکیلی بیٹھی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ پیش کیا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور پھر وہ دن کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ ان کے ساتھ ملوث ہوئی ہیں اور اس وجہ سے یہ پیچھے رہی ہیں، نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں زنا کی تہمت لگا دی۔ تو اس پر مدینہ میں تقریباً 1 ماہ سے زیادہ بہت سخت بے چینی رہی، اس دوران وحی بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس معاملے کو صاف کیا۔ حضرت عائشہ کی برات میں یہ 10 آیات اتری، اور اس میں یہ کہ جنہوں نے تم میں سے یہ کام کیا ہے ان کا گناہ میں بہت بڑا حصہ ہے، عذاب میں بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ اچھا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی، اور ہم کہتے کاش ہم اس سے پہلے دنیا سے ہی چلے جاتے اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بھی بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ خیر کی 5 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جا رہیں گی، ان کی برات نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات کر کے ان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کو عزت بخشی۔ پھر ان پر جو بہتان لگا اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑے ثواب کا حصہ ملا۔ پھر اس سارے واقعے میں مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی تھی، اور پھر بہتان لگانے والوں کی سزا بھی سامنے آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قانون بھی آ گئے۔ یعنی اگرچہ یہ ایک شر تھا لیکن اس شر سے بہت سا خیر بھی نکلا، اور یہی ہمارا عمومی رویہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں انسان صرف خیر ہی پر راضی نہ ہو، بلکہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز زندگی میں سامنے آئی ہے تو اس پر بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، رضیت باللہ ربًا، اور انسان مسلسل یہی سوچے اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اور دعا کرے اللہ مجھے اس کی خیر دکھا دے اور میرے دل کو حوصلہ دے دے، کیونکہ ایسے مواقع پر صبر کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی سنتے ہی صفائی پیش کیوں نہ کی۔ اگر یہ بات تمہارے بارے میں کہی جاتی تو تم کیا سوچتے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہوں کو نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات تھی۔ تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کہتے چھوٹی سی بات ہے کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، توبہ کر لیں گے، نہیں ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ کیونکہ اوپر ان کا نا کہ تم اسے چھوٹا سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس بات کو منہ سے نکالیں، پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسی بات کا کبھی اعادہ نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فحش کلام سے نفرت کرتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں سے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا، دعوت کی، تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے لونڈی کو زانیہ کہہ کے پکارا، تو ابن عباس نے کہا چپ رہو، اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں تو ضرور لگائی جائے گی کہ تم نے ایک عورت کو اس نام سے پکارا ہے۔ اس نے کہا کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ فحش کلامی کرنے والوں کو اور کوشش سے بے حیائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی انٹینشنلی برائی کرنے والوں کو۔ متفحش کا لفظ آیا، فاحش اور متفحش، یعنی متفحش وہ ہوتا ہے جس کے پاس بے حیائی کے اسباب اور ذرائع نہ ہوں اور وہ محنت اور کوشش کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایسے سارے لوگ جو اسکرین پر بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بغض ہے جو بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہیں یا بے حیائی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے قریب فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں کھلے عام کی جانے لگیں گی اور کوئی برا نہیں مانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے دیتا، لیکن چونکہ مومنوں کے سامنے یہ معاملہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا تو ان کی تربیت کر دی گئی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل اور وسعت والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ مال نہیں دیں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رشتہ داروں سے تکلیفیں بھی پہنچیں تو بھی ان کے اوپر جو صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے ہاتھ نہ روکیں، کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان کو درگزر کرنی چاہیے، لغزشوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی یا ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بھاری عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ حق کے ساتھ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں کسی سزا سے بچ بھی جاتا ہے تو قیامت کے دن نہیں بچ سکے گا، وہاں تو ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل کر رہے گا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری ہیں جو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے تو بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی انسان کو کسی کے گھر میں، کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جب کسی کے گھر میں انسان داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔
ایسے غیر رہائشی گھر جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، جیسے بینکس ہیں یا اسکولز ہیں یا پبلک پلیسز ہیں، ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں زنا سے حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تمام شہوانی فتنوں کا آغاز نظر سے ہوتا ہے۔ احمد شوقی کہتے ہیں نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر وعدہ، اور پھر ملاقات تک بات جا پہنچتی ہے۔ تو آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ تو مومن مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی بھی چیز کو نظر بھر کے نہ دیکھے، راستہ چلتے ہوئے بھی دیکھنا ہے اور کام کاج کرتے ہوئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام ہے ان سے نگاہوں کو نیچے رکھا جائے۔ اسی لیے من ابصارہم کا لفظ آیا ہے۔ مثلا اپنی بیوی اور محرم رشتہ دار عورتوں کے سوا مردوں کے لیے باقی عورتوں کو گور گور کے دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ منع ہے۔ پھر اسی طرح شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا وہ بھی منع ہے، یعنی اگر کسی محرم رشتے کی طرف بھی کوئی شہوت سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی منع ہے، کیونکہ آج کل آپ بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں انسیسٹ کا معاملہ، اور کہ حتیٰ کہ میرے پاس پرسنلی بعض میسیجز ایسے آئے ہیں کہ جس میں خود باپ اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر باپ ہی اپنی بیٹی کو عزت نہیں دیتا، پروٹیکشن نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر عورت کہاں جائے گی، کہاں سے حفاظت طلب کرے گی؟ تو اس لیے سب سے پہلے آنکھوں سے دیکھنے پر پابندی لگائی گئی کہ شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو، محرم رشتوں کو بھی، اور نامحرم رشتوں کو بار بار مت دیکھو۔ اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لو۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے لیے کہ ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یا مردوں میں سے ایسے زیر 10 مرد جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا وہ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی وہ زیب و زینت معلوم ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بالکل سیم ہی پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں کہ وہ مردوں کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ضرورتاً آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہونے لگے، وہ صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے نا، تو اپنی نگاہ پھیر لے۔ اور پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے کچھ احکامات زائد دیے گئے، اور اس میں خاص طور پر اپنی زیب و زینت چھپانے کا، کیونکہ عورت کی زیب و زینت چاہے اس کا جسمانی حسن ہو یا اس کے لباس کا یا میک اپ، یہ چیزیں مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زینت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری زینت، حسن و جمال ایک عورت کے اندر ہے، اس کے فگرز میں، اس کے چہرے پر، اس کے، اور دوسرے جو بناؤ سنگھار اور زیبائش و زیورات سے زینت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے۔ یہ جو گھر کا ڈریس ہے نا، چاہے کتنا لانگ ڈریس ہے، کتنا آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہ، یعنی لباس سی تھرو بھی نہیں، نظر بھی نہیں آ رہا اور ٹائٹ بھی نہیں، لیکن گھر کے ڈریس میں باہر نہیں نکلنا ہوتا، اس کے اوپر کوئی اور چادر اوڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا حکم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں آئے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ تو نماز میں ہمارا لباس کیسے ہوتا ہے؟
یعنی ہم اوپر مزید چادر اوڑھ کے اپنے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی پورے جسم کو کیا کرتے ہیں، اس چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو لباس بھی زینت ہے، اس لیے عورتوں کے لیے فطری زینت، میک اپ کی زینت یعنی مصنوعی زینت، اور اسی طرح لباس کی زینت، ان سب زینتوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر سینے کو ڈھانپنا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، تو صرف کیپ پہن کے یا سکارف کو پیچھے باندھ کے یا مردوں کی طرح سر پہ پگڑی بنا کے اسے پہن کے سمجھنا کہ حجاب ہو گیا، تو یہ حجاب نہیں ہوتا۔ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، نہیں، سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ گلا اور خاص طور پر گریبان اور یہ سینہ جو ہے یہ چھپ جائے۔ پھر اتنا ٹائٹ کپڑے نہ ہو کہ آپ نے اوپر سے جو اوڑھا ہے اس سے بھی شیپ نظر آ رہی ہے، یا بعض لوگ سکارف لیتے ہیں یا حجاب لیتے ہیں تو وہ اس کو گلے کے گرد لپیٹ لیتے ہیں یا پیچھے اس طرح کرتے ہیں اور سینہ سارا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حجاب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کہیں آپ کی شیپ اور آپ کی فگر نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ جتنے مرد آپ کو دیکھ کر انسائٹ ہوں گے پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ محرم رشتہ داروں کے سامنے پوشیدہ زینت کا اظہار جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ شوہر کے سامنے اور طرح، اور باپ کے سامنے اور طرح، اور بھائیوں کے سامنے اور طرح، اور پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار۔ زینت جو ہے وہ شوہر کا حق ہے، اس لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو ساری زینت کا حقدار دراصل شوہر ہے۔ اور پھر اسی طرح او نسائہن جو کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی جو قابل اعتماد ہوں۔ ہر عورت کے سامنے بھی اپنا سب کچھ نہیں کھولا جا سکتا، کیونکہ وہ بعض اوقات وہ بات آگے سے آگے پھیل جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلنے والی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح، یعنی بہت کم۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کوتاہ قد عورت تھی جس نے لکڑی کے جوتے بنوا رکھے تھے۔ وہ پست قد عورتوں کے درمیان چلتی تھی اور سونے کی ایسی انگوٹھی پہنتی تھی جس کے نگینے میں بہترین خوشبو کستوری بھر لیتی۔ جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو نگینے کو ہلاتی، خوشبو پھیل جاتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے نگینے کا ایک ڈھکن بنوایا ہوا تھا کہ جب وہ کسی مجلس یعنی مردوں وغیرہ کے پاس سے گزرتی تو وہ خوشبو کو کھول دیتی۔ اس طرح کے طور طریقے اختیار کرنا کہ جس میں ایسا ڈریس پہنا جائے یا ایسا میک اپ کیا جائے یا ایسی چال چلی جائے کہ جس سے مردوں کو اٹریکٹ کیا جائے، اور نیت میں بھی یہی ہو۔ یہ تو نیت ہے تو اللہ جانتا، میں کسی کو جج نہیں کر رہی کہ ضرور جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اسی نیت سے کر رہا ہے، لیکن اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھی تھی کہ اظہار زینت کس کے لیے، تو اس میں ساری چیزیں ٹو دا پوائنٹ پوائنٹس کے ساتھ لکھ دی ہیں، اچھی طرح پڑھ لیجئے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس خاص حکم پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہمیں بہتر طور پر گائیڈ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ اچھا میں قرآن نہیں پڑھتی، کیونکہ پڑھوں گی تو پھر کیا ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمل مشکل نہیں ہے اگر انسان ارادہ کر لے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ کیا ہے، یہ سورت ہم نے نازل کی، اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے فرض کیا، لہٰذا یہ احکامات جو ہیں یہ فرض کے درجے میں ہیں، اور اگر ان احکامات پر عمل ہوگا، اور عمل کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ بھی کیا کہا گیا کہ تم توبہ کرو، اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ خوب وسعت والا، خوب علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں پاتے انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی مکاتبت آزادی کی تحریر چاہتے ہوں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو تو ان سے مکاتبت کر لو،
اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تمہاری باندیاں یعنی لونڈیاں پاک دامنی اختیار کرنا چاہیں تو تم انہیں دنیا کی زندگی کا سامان چاہنے کی غرض سے بدکاری پہ مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل چونکہ پیچھے زنا کی سزا بتائی گئی کہ جو بہت سخت سزا ہے، تو اب وہ کون سے امور ہیں جو زنا کی طرف معاشرے کو لے جاتے ہیں، ان پر روک لگائی گئی ہے کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی اس برائی کا شکار ہو۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کا بندوبست کرو تاکہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر سکیں۔ اور پھر اسی طرح عرب معاشرے کے اندر لونڈیوں سے زنا کروا کے ان سے کمائی کروائی جاتی تھی، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے جسے زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالوں سے بہت سے امور سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ مثال بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ مومن کے دل کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چلنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین اس کے نور سے ہی روشن ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو نور ہم دیکھتے ہیں سورج کا یا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نور سے مراد ذو نور ہے، یعنی روشن کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے ان سب چیزوں کو روشن کیا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے پیدا کردہ نور سے روشن ہے۔ چیزوں کے اندر جو حسن و جمال ہے یہ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، اور اس کی ایک قسم جو ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر جو مختلف اعضاء کے اندر اللہ نے کام کرنے کی صلاحیت رکھی، یہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ پھر انسان جو ہے آنکھ کے نور کے ذریعے کائنات کا حسن و جمال دیکھتا ہے، یہ نور بھی اللہ نے پیدا کیا، ورنہ آپ دیکھیں آنکھ کے اندر کیا چیز ہے، کوئی لائٹ جل رہی ہے وہاں سے، تو یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا نور ہے۔ پھر یہ ہے کہ کانوں کا نور اس کا سننا ہے، اسی طرح چھونے چکھنے کی صلاحیتیں بھی، اور نور سے مراد مانوی نور بھی ہے۔ مانوی نور کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو اس کا مطلب نہیں کہ اندر کوئی لائٹ لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ہدایت آ جائے، میری آنکھیں دیکھ کر ہدایت پائیں، پڑھ کر ہدایت پائیں، اسی طرح کان ہدایت کی بات سن کر ہدایت پائیں۔ تو مومن جو ہے، ابو عالیہ کہتے ہیں یہ مومن کی مثال ہے، پس مشکات مومن کی اپنی ذات ہے، قندیل اس کا سینہ ہے، اور چراغ وہ ایمان ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور قرآن جو اس کے دل میں ہے اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، یعنی قرآن سے استفادہ کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے تشبیہ دی گئی، اور یہ اللہ اکیلے کے لیے اخلاص ہے، یعنی اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کو درختوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ یہ درخت دھوپ سے بھی بچا ہوا ہے، لیکن یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہوتے ہوئے اس کو بہت دھوپ نہیں لگتی، اور یہی بات مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ایمان پر حملہ کرے اور وہ اس سے متاثر ہو جائے، بلکہ اس کا نور جگمگاتا رہتا ہے۔ کیونکہ مومن کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو انصاف پر مبنی کرتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے۔ تو یہ
اس نور کی وجہ سے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نور ہدایت اس کو عطا کرتا ہے۔ اور جب کسی کے اندر یہ نور آ جاتا ہے تو پھر تجارت اور خرید و فروخت کے وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ رزق کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن رزق کماتے ہوئے بھی اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہیں جن کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا اور ان میں اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں، سخت پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے۔ وہ اس کا پورا پورا حساب اس سے چکا دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ان کے اعمال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ بارہا یہ مضمون گزرتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ کی تسبیح ہر حال میں کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح کا علم ہے، یعنی سب کے سب اپنے کام کو جانتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے عبادت نہیں ہوتی، یعنی علم کے ساتھ ہی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اور اگر آپ کو اپنے دنیاوی کاموں میں بھی اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتا، اپنی ذمہ داریاں نہیں پتا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو بھی آپ کام دیں یا خود کام کریں تو آپ کو اپنے کاموں کا صحیح طور پر پتہ بھی ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ان کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان برف کے پہاڑوں سے جو اس میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے ان کو گرا دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ یعنی ہوائیں بہت سے کام کرتی ہیں، ہوائیں پھر بادل اٹھاتی ہیں، اور بادل چلتے ہیں، یعنی پانی کتنا ہیوی ہوتا ہے۔ ایک ڈرم آپ اگر ہاتھ سے اٹھانا چاہیں تو اکیلے اٹھا نہیں سکتے، آپ کو دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو کس طرح ہوا جیسی وہ چیز جو نظر ہی نہیں آتی، کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، کس طرح جب فیومز اڑتے ہیں، یعنی کہ بھاپ اٹھتی ہے اور ہوا اس کو کس طرح اٹھا لیتی، یعنی وہ عمل کیا ہوگا ہوا کے اٹھانے کا، اور پھر اٹھا کے اس کو ایک مناسب مقدار میں اوپر جاتی۔ اگر وہ بہت اوپر، آسمانوں کی تو وسعت بہت ہے، بہت اوپر چلے جائے، یا اگر قریب قریب ہی رہے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف بارش نہیں برستی بلکہ اولے برستے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر طرح کے جاندار پانی سے پیدا کیے ہیں، تو ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ چار پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔
یعنی ایک ہی پانی سے پیدا ہونے والی مختلف چیزیں، کتنی ویرائٹی ہے ان کے اندر، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف قسموں کا اللہ نے ذکر بھی کیا نا، کہ کچھ تو پیٹ پہ چلتے ہیں جیسے سانپ ہے، پھر اسی طرح کچھ کیڑے مکوڑے بھی اسی طرح رینگ رہے ہوتے ہیں، کوئی دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہیں یا پرندے ہیں، کوئی چار پہ چلتے ہیں جیسے انعام ہیں، گائے بھیڑ بکری وغیرہ، اور کچھ چوپائے اور درندے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور ان سب کے اندر بے شمار ورائٹی ہے کہ اتنا کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ کچھ مخلوقات تو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ تو ہم نے، بلکہ زیادہ وہ ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ اگرچہ یہ دور میڈیا کا ہے اور اس میں طرح طرح کے پرندوں کی تصویریں آتی ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا کلپ آ جاتا ہے نا جس میں انہونی قسم کے پرندے ہوتے ہیں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کہاں رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی، اور اگر اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں پیدا کی، اور ان کی عادات بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مختلف ہوتی، ان کے جو چہچہاٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان پر ہم غور کریں اور ان چیزوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھیں، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، ہمارے اعتراض کی کوئی مجال نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تب بھی ان میں سے ایک گروہ کے لوگ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو یہ اس کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ فائدہ دیکھ کر شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اور جب فائدہ نظر نہیں آتا تو احکامات میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں۔ یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے۔ یعنی کسی ایک حکم پر اگر ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے دوسرے کی نسبت، تو یہ سوچنا چاہیے وہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی میرے لیے خیر ہے اور اس میں بھی میرے لیے خیر ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ افی قلوبہم مرض، ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ کیونکہ یہ دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنا، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کرے گا، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اس سے ڈرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ ہر شخص سکسیسفل ہونا چاہتا ہے نا، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بھی اس سے ڈرتا رہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لے، معافی مانگے، تو پھر جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے گا۔ اور جو ڈیٹ بن جائے اور مقابلہ کرنے لگے اور نہ مانے، پھر اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور ہی نکلیں گے، اگر آپ انہیں حکم دیں تو یہ ضرور ہی نکلیں گے۔ کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ یعنی منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن منافق یہ بھول جاتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا۔ آج کے دور میں وحی تو نہیں آتی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے طرز عمل سے، لوگوں کے اعمال سے ان کا سچا یا جھوٹا ہونا واضح کر دیتا ہے، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی انسان غلط کام کر کے جتنا بھی چھپانا چاہے، کہیں نہ کہیں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، یا اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی اور اس کا پول کھول دیتا ہے۔
تو اس لیے دنیا میں، اور اگر دنیا میں نہیں بھی تو اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بار بار دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر دونوں کی اطاعت کے بعد دونوں کی الگ الگ اطاعت، قل اطیعوا اللہ اور والرسول بھی کہا جا سکتا تھا جیسے ایک اور جگہ پر آتا، لیکن قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کی مستقل اطاعت کا حکم ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا یعنی ان دونوں کی اطاعت سے یا ان میں سے ایک کی اطاعت سے کوئی منہ موڑتا ہے تو پھر وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا اور تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو۔ پھر تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے سنت کی پیروی کیوں نہیں کی، لیکن ہمیں کرائیٹیریا دیا گیا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے۔ یعنی رسول کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دے، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ اطاعت کریں۔ اگر کوئی نہیں اطاعت کرتا تو پھر اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں جانشین بنائے گا، جیسا اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور وہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ضرور انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کریں تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور بار بار یہی بات آ رہی ہے، یعنی پارے کے اس حصے میں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے جو حکم پاتے اطاعت کرتے، کیا وہ ان کے لیے تھی؟ صرف سوچنے کی بات ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کے بارے میں علم بھی حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانیں، اور کس طرح انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا اس کو بھی دیکھیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو پھر اسے ایسا کرنا ہوگا۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یقیناً وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، اور تم میں سے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ ان 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں غلاموں اور بچوں کے لیے اجازت کے احکامات دیے گئے ہیں کہ کس طرح پردے کے اوقات میں وہ اپنے پیرنٹس اور مالکوں کے بیڈ روم میں بغیر اجازت میں داخل نہ ہوں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ بچے اور غلام یعنی جو آج کل غلام تو نہیں لیکن سرمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں، اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے لیا کریں، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی سگی اولاد بھی بالغ ہونے کے بعد اجازت لے کر داخل ہو، یعنی اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اور محرم رشتوں کے پاس بھی داخل ہونے کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین انسانوں کے لیے کتنے فائدے کا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو سب کے سامنے نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات وہ سطر اس کا پورا نہیں ہوتا، اس کا لباس درست نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی غرض نہیں ہوتی، یا وہ دوسروں کے علم میں نہیں لانا چاہیے، یا یہ کہ وقت سے پہلے وہ چیز نہیں بتائی جا سکتی،
تو ایسی تمام صورتوں میں پھر انسان کو پرائیویسی دی گئی اور یہ اس کا حق ہے۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھیں۔ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، مطلب یہ نہیں کہ سارے کپڑے اتار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر اوڑھنے والے کپڑے ہیں، جس طرح یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کو اوپر سے چادر لینی چاہیے یا گاؤن وغیرہ پہننا چاہیے، تو جب عورت بہت ضعیف ہو جائے تو اس کے لیے بہت کپڑے پہننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ ایج کر رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنا لباس خود بدلنا بھی مشکل لگتا ہے، اور پھر اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر خاتون جا رہی ہے، گھر میں اس کے کوئی نان محرم لوگ آ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کچھ رخصت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، تاہم وہ بھی احتیاط برتیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بوڑھی عورت کے لیے بھی غیر محرم کے سامنے زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں، تو سوچیں پھر جوان لڑکیوں کے لیے زینت ظاہر کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ بہت سے لوگ جو عام دنوں میں حجاب پہن بھی لیتے ہیں، جب کوئی شادی، فنکشن، پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، گویا اس حال میں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہاں؟ جبکہ مسلمان عورت کے لیے جو پردے کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں وہ ہر نام محرم کے ساتھ ہیں اور ہر موقع کے لیے، یعنی ہر زمان و مکان کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ گھر جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بابرکت اور پاکیزہ دعائے زندگی ہے۔ اپنے گھر میں بھی سلام کو رواج دو، کیونکہ سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس حصے میں، اس آیت میں انتہائی مجبور، معذور اور لاچار لوگوں کا حق بتایا گیا ہے۔ یعنی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا اسلام میں اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں یا اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی حق بتائے، ان کے کوئی رائٹس یا ان کے کوئی حقوق بتائے گئے ہیں؟ تو یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پورے معاشرے پر ان لوگوں کا حق ہے، وہ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، اور ان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے کوئی تکلیف ہے یا مصیبت ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ، اگر کوئی بھی بچہ جیسے یعنی اسپیشل بچہ ہے تو لوگ بعض اوقات گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کے پیرنٹس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، تنگ تو نہیں کرتا، تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی، اس کا علاج نہیں کروایا، اس کو، یعنی اتنے سوال، اتنی باتیں کہ تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ۔ تو اگر کوئی کسی ایسے بچے کو دیکھے یا کسی ایسے انسان کو دیکھے کہ جس کے اندر کسی قسم کی اب نارملٹی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نگاہیں پھیر لیں، گھور گھور کے نہ دیکھیں، نہ ہی ان کو ٹوکیں اور نہ ہی ان پہ ہنسیں، نہ ہی ان کو بلٹل کریں، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے وہ ہرٹ ہوں یا ان کے گارڈین یا پیرنٹس ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ ہمارے اخلاق کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر، ایک مسلمان معاشرے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ کینیڈا میں جو رہتے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں، وہاں ایسے بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے الاؤنسز ملتے ہیں، لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی، تو اس لیے پورے معاشرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ ان کے لیے سہولت فراہم کریں، ان کے کھانے پینے کا، دیگر ضروریات کا خیال رکھیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوڑ کر نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یہی لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔
چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو ایک خاص کانٹیکس میں، لیکن اس سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیوٹی پر ہوں تو ذمہ دار کو بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر چپکے سے کھسک نہ جائیں، کیونکہ منافقین ایسا کرتے تھے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ دین کے کسی بھی کام کی جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو پھر وہ اپنے ذاتی کام سے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور اس معاملے میں وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا، اور اجازت کے بغیر اس ذمہ داری کو ایسے ہی پھینک کے نہیں چلا جاتا۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہماری آرگنائزیشنز کے اندر جہاں لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اگر میری یہ بات نہیں مانی گی تو یہ میرا ریزائن ہے اور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس طرح کی بہت سی قصے سننے کو آتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے کہ انسان ایک کام کی ذمہ داری لے اور پھر اگر اپنی مرضی اور نفس کے خلاف کوئی بات ہو تو انسان اس کام کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں مصلحت عامہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا مفاد اس میں ہوتا ہے، وہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، یقیناً اللہ ان کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ بس جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا کوئی اور دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا عام لوگوں کے بلانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بلائیں تو آپس ایسے نہ سمجھو کہ جیسے کسی نے آپ کو بلایا، بلکہ بلائیں تو حاضر ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا نام لے کے مت پکارو، اور ہمارے دین میں، ہمارے کلچر میں شاید یہیں سے ادب آیا ہے کہ بڑوں کا نام نہیں لیتے، یا جو احترام کے رشتے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے، نام لے کے نہیں بلاتے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ بچے بھی ٹیچر کا نام لے کے بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی خاص خصوصیات ہیں جو امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے۔ پھر اسی طرح ایسے لہجے میں نہیں پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو کے ان کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آواز نیچی کرتے ہوئے۔ اور پھر رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ اگر وہ تمہیں دعا دیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تمہیں بد دعا دیں گے تو تمہاری پھر خیر نہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ پھر یہ مضمون بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تم جس حال پر بھی ہو یقیناً وہ اسے خوب جانتا ہے، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ ہر طرح کی خیر کا مالک ہے اور ہر خیر اسی کی طرف سے آتی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا خوب اندازہ مقرر کیا۔ توحید پر 4 مضبوط دلائل دیے گئے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، نمبر 2 ولم یتخذ ولدا، نمبر 3 ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نمبر 4 وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ موت اور زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ قرآن تو محض ایک جھوٹ ہے جو اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے۔ در حقیقت یہ ظلم اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ لائے ہیں، یعنی ظلم کا معاملہ کیا ہے انہوں نے، یہ ظلم والی بات کی ہے۔ اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، بس یہ اس پر صبح و شام املا کروائی جاتی ہیں۔
کہہ دیجئے اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہر بات کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے والا ہو، جو اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوتا۔ یعنی ما لحاظ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اور بازار میں کیوں جاتے ہیں۔ یعنی عام طور پر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ جو رسول ہو یا کوئی رسول کا وارث ہو وہ پھر ما فوق الفطرت ہو، اس کے اندر انسانوں والی کوئی بات نہ ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی کہ آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے، اور نبوت سے پہلے تو آپ نے تجارت بھی کی اور بھی دیگر کام کیے، اور بعد میں بھی خندق کھودنے کے موقع پر آپ دیکھیں آپ ساتھ شریک ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر کئی مواقع پر بھی صحابہ کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، مسجد نبوی مل کے ساتھ بنائی۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم تو بس ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ ایسے بھٹک گئے ہیں کہ راستے پر آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بہت سے ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے بہت سے محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کی سخت غصے اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی آگ کی ایک آواز ہوتی ہے نا، آپ چولہا بھی جلائیں تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، گیس وغیرہ بھی، تو کہاں یہ کہ جہنم کی آگ جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، وہ بھڑکے گی تو کیسی بھڑک ہوگی اس کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی شدید گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 سانس نکالنے کی اجازت دی۔ اب ایک ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جہنم کیسے بولتی ہے، تو اللہ نے ہر چیز کو بلوایا ہے، وہ اسی لیے تو تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے نا، وہ ان کی زبان سمجھتا ہے۔ وہ جو بھی تسبیح کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ ان کا خالق ہے۔ اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، وہاں یہ بس ہلاکت ہی کو پکاریں گے۔ آج تم ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلہ اور واپسی کی جگہ ہے۔ اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو، ہمیں زیبا نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کوئی اور کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ یہ تیری نصیحت کو ہی بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ بس انہوں نے ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہا کرتے تھے۔ اب نہ تو تم عذاب کو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد لینے کی، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ بہت سے لوگ کس بات پہ پریشان رہتے ہیں؟ لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے، کہ لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بچے اپنے والدین سے تنگ ہیں، والدین بچوں سے تنگ ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹھے اور کٹے ہوئے ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں موافقت نہیں ہوتی، اور میل ملاپ والے دوست احباب ان سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات کسی کی نہ مانے تو وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر انسان ایک بات سمجھ جائے اور پھر صبر کر لے تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا،
کہ ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، غنی فقیر کے لیے آزمائش ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس جیسا غنی کیوں نہیں، وہ اسی میں جلتا کڑتا رہتا ہے، میرے بھائی کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تندرست انسان، مریض کے لیے آزمائش ہے، یہ تو سب چلتے پھرتے ہیں، مجھے کیا بیماری آ گئی، وہ اس پہ غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔ معزز انسان، شریف آدمی، گھٹیا انسان کے لیے فتنہ ہے۔ تو بعض کے سے تکلیف پاتے ہیں، یعنی کسی کی نعمت ہو تب بھی ہم خوش نہیں ہوتے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر بھی ہم صبر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر مسائل ہی مسائل رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صبر کرنا سیکھے، کیونکہ صبر جو ہے ہر معاملے میں ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔